تصور کریں ایک ایسے قانونی اور معاشرتی ڈھانچے کا جو صرف اس بات پر نظر نہیں رکھتا کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے، بلکہ اس بات کا بھی باقاعدہ آڈٹ کرتا ہے کہ وہ عمل کرتے وقت آپ کے ذہن میں دراصل کیا چل رہا تھا، مطلب آپ کی نیت کیا تھی۔ ہاں بالکل، کیونکہ جدید دنیا کے قوانین تو عموماً ہمارے ظاہری اعمال کو ہی کنٹرول کرتے ہیں نا۔ جی بالکل، مطلب اگر ٹریفک کا اشارہ سرخ ہے اور آپ رک گئے ہیں تو قانون کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں یا کتنے غصے میں ہیں۔ لیکن آج ہم جس نظام کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ ظاہری قانون کے ساتھ ساتھ انسان کی اندرونی اور روحانی کیفیت کو بھی ایک ہی دھاگے میں پروتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو محض کسی پرانے فلسفے کی کھوج نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کی کل آبادی کے 5ویں حصے یعنی قریباً 1.25 ارب انسانوں کے طرز فکر کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظام انفرادی پاکیزگی سے شروع ہو کر عالمی سائنسی فتوحات اور پھر جنگ و امن کے اصولوں تک کیسے پہنچتا ہے۔ یہ ویسے واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ سفر ہے، کیونکہ جب ہم اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کی بنیاد کسی ریاستی قانون یا بیرونی دباؤ پر نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کا آغاز انسانی شعور کی سب سے بنیادی اکائی سے ہوتا ہے، یعنی انسان کی پیدائش کے تصور سے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرے مروجہ افکار سے بالکل ہی مختلف ہے۔ بالکل، اور سچی بات ہے یہیں سے میں آج کی گفتگو کا آغاز بھی کرنا چاہتی ہوں۔ جب ہم اس کے بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں تو ایک تصور بار بار سامنے آتا ہے جسے اگر میں ایک عام فہم زبان میں کہوں تو وہ ایک کوری تختی یا کلین سلیٹ کا تصور ہے۔ جی، کلین سلیٹ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب اس نظام کے تحت جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس پر کسی بھی قسم کے پیدائشی گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ بالکل خالص، بے گناہ اور ایک صاف کینوس کی طرح ہوتا ہے۔ یہ تصور بظاہر بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کے نفسیاتی اور معاشرتی اثرات یقیناً بہت گہرے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، ذرا اس کے نفسیاتی پہلو پر غور کریں۔ مطلب اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ پیدائشی طور پر کسی گناہ یا کسی قدیم غلطی کا بوجھ نہیں اٹھا رہے، تو یہ آپ کو ایک زبردست قسم کی آزادی کا احساس دیتا ہے۔ ایک طرح کا بوجھ اتر جاتا ہے ذہن سے۔ بالکل، لیکن اس آزادی کے ساتھ ہی ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی تو کندھوں پر آ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی تختی بالکل صاف ہے تو اب اس پر جو کچھ بھی لکھا جائے گا، جو بھی تصویر بنے گی، اس کے واحد ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی عمل کا الزام کسی دوسرے شخص یا اپنے آباء و اجداد پر نہیں ڈال سکتے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، اگر ہم اسے انسانی فطرت کے زاویے سے دیکھیں تو یہ انتہائی خوفناک بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ کیسے؟ مطلب ایک انسان جو ظاہری بات ہے غلطیوں کا پتلا ہے، اگر اسے یہ احساس دلایا جائے کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی غلطی صرف اور صرف تمہارے اپنے کھاتے میں جائے گی، کوئی تمہارا بوجھ نہیں بانٹے گا، تو کیا یہ سوچ انسان کو مایوسی یا ایک طرح کے خوف میں مبتلا نہیں کر دے گی؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں یہی وہ مقام ہے جہاں اس نظام کا توازن سامنے آتا ہے۔ اگر بات صرف اس سخت ذمہ داری پر ہی ختم ہو جاتی تو شاید یہ واقعی ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا، لیکن اس کے ساتھ ہی بے پناہ رحمت اور سچی توبہ کا تصور بھی تو پیش کیا گیا ہے نا۔ یعنی معافی کی گنجائش موجود ہے۔ بالکل، یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس سے غلطیاں ہوں گی، لہٰذا جب تک انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر کے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو یہ تصور انسان کو خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے اسے مسلسل اپنی اصلاح کرنے پر ابھارتا ہے۔ صحیح، مطلب یہ ایک طرح کا سیلف کریکشن میکینزم ہے۔ آپ غلطی کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اپنی تختی کو دوبارہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اس حوالے سے جو چیز سب سے زیادہ متوجہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اندرونی اور روحانی پاکیزگی کو صرف اپنی ذات تک یا کسی غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے تک محدود نہیں رکھا گیا۔ جی، اور یہی تو اس پورے فلسفے کا سب سے اہم موڑ ہے۔ مطلب دنیا کی کئی دوسری روایات میں روحانیت کا مطلب عموماً دنیا سے
کٹ جانا یا مادی دنیا کو حقیر سمجھنا رہا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اچھا، ہاں، اس نظام میں روحانیت اور دنیاوی ذمہ داری کو ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پہ جوڑ دیا گیا ہے۔ اندرونی پاکیزگی کا اصل امتحان یہ ہے کہ آپ معاشرے میں کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص اندر سے خالص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ بازار میں ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے یا اپنے پڑوسی کے حقوق غصب کرتا ہے تو اس نظام کی روح سے اس کی روحانیت تو سرے سے باطل ہو گئی نا۔ ارے واہ! تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی روحانیت دراصل ایک منصفانہ معاشرے کے قیام کا خام مال ہے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس نقطے کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو ہمیں ایک اور زبردست تاریخی ربط نظر آتا ہے۔ جی، سائنسی ترقی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ؟ بالکل، جب اس نظام نے دنیا کو حقیر سمجھنے کے بجائے اسے ایک ذمہ داری قرار دیا اور کائنات پر غور و فکر کو عبادت کا درجہ دیا، تو اس کا نتیجہ سائنس اور علم کی دنیا میں ایک زبردست انقلاب کی صورت میں نکلا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلکیات، طب، ریاضی اور جغرافیہ میں کیا کچھ کیا، لیکن میں سوچ رہی تھی یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ مذہبی تعلیمات نے سائنسی کھوج کو کیسے متحرک کیا؟ دیکھیں، اگر ہم اس ترقی کی وجوہات پر غور کریں تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس کی جڑیں براہ راست اس نظام کے عبادات اور روزمرہ کے قوانین سے جڑی ہوئی تھیں۔ مطلب مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ دن میں 5 مرتبہ ایک مخصوص سمت یعنی مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب ذرا تصور کریں، جب اسلام کی سرحدیں عرب سے نکل کر اندلس، افریقہ اور وسطی ایشیا تک پھیل گئیں تو ان دور دراز علاقوں میں کھڑے ہو کر بالکل درست سمت کا تعین کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کے لیے تو زمین کی گولائی اور جغرافیائی خد و خال کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور اسی مذہبی ضرورت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ علم الہندسہ، جسے ہم جیومیٹری کہتے ہیں، اور کروی مثلثات یعنی اسفیریکل ٹریگنومیٹری میں انتہائی پیچیدہ دریافتیں کریں۔ انہیں ستاروں کی پوزیشنز کو سمجھنے کے لیے جدید رصدگاہیں اور ایسٹرولابز بنانے پڑے۔ زبردست۔ اور اسی طرح رمضان کے روزوں اور حج کے مہینوں کا تعین چاند کی رویت پر تھا، جس نے فلکیات کو ایک غیر معمولی عروج بخشا۔ تو یہ سائنسی جستجو محض کوئی دنیاوی شوق نہیں تھا، بلکہ یہ تو اپنے مذہبی فرائض کو درست طریقے سے ادا کرنے کی ایک عملی ضرورت تھی۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ مطلب علم نجوم یا فلکیات کی وہ ترقی جس نے بعد میں جدید دنیا کی بنیاد رکھی، وہ دراصل عبادت کی سمت اور وقت جاننے کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ اگر ہم آج کی مثال لیں، آج جب ہم اپنے اسمارٹ فون پر GPS آن کر کے کسی بھی نامعلوم مقام کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو دراصل ہم اس سائنسی تجسس کے ثمرات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کا آغاز صدیوں پہلے خطنما اور دنیا کے پہلے تفصیلی بحری نقشے بنانے والے مسلم جغرافیہ دانوں نے کیا تھا۔ جی، اور یہ سلسلہ صرف جغرافیہ یا فلکیات تک ہی محدود نہیں تھا۔ جب معاشرے کا بنیادی فلسفہ یہ بن جائے کہ کائنات کو سمجھنا خالق کو سمجھنے کے مترادف ہے، تو پھر ابن سینا اور ابن رشد جیسے مفکرین پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب ابن سینا کی طب کی کتابیں تو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پڑھائی گئیں۔ بالکل، کینن آف میڈیسن۔ ہاں، اور الجبرا کی ترقی کو ہی دیکھ لیں۔ اس کے بغیر تو آج کے دور کی کمپیوٹر پروگرامنگ یا الگوریدمز کا وجود ہی ممکن نہیں ہے نا۔ اور جہاں تک یونیورسٹیوں کی بات ہے، یہ جاننا بھی بہت حیران کن ہے کہ علم کی جستجو کو ادارہ جاتی شکل دینے کی کوششیں بھی کتنی پرانی ہیں۔ مطلب تاریخ کی سب سے پہلی باقاعدہ یونیورسٹی مدینہ میں امام جعفر الصادق کی سرپرستی میں قائم کی گئی، جہاں صرف مذہبی علوم نہیں بلکہ سائنس، کیمیا اور دیگر دنیاوی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ علم اور مذہب کے درمیان کوئی تصادم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دے رہے تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ سب اسی احساس ذمہ داری کا نتیجہ تھا جس کا ہم نے گفتگو کے شروع میں ذکر کیا۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جب آپ کسی انسان کو اتنی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں، اسے دنیاوی ترقی اور معاشرے کی تشکیل کا ہدف دیتے ہیں، تو پھر اس کے افعال کو جانچنے کے لیے ایک ٹھوس اور حتمی نظام کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ ہاں، اور یہیں سے بات آخرت میں حتمی جواب دہی کی طرف مڑتی ہے۔ اگر میں اسے آج کے دور کی ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کروں تو آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ موجود ہے۔ ہمارے فونز، ہماری لوکیشن، ہماری سرچ ہسٹری سب کچھ ٹریک کر رہے ہیں۔ جی، ہم ہر وقت نگرانی میں ہیں۔
بالکل، اور جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے تو ہمارا رویہ خود بخود محتاط ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا نظام جو کیمروں یا فونز کے بغیر انسان کے شعور کے اندر ایک ایسا ہی ٹریکر فٹ کر دے، ایک ایسا حتمی آڈٹ جہاں صرف رسیدیں نہیں بلکہ نیتوں اور ارادوں کو بھی جانچا جائے گا۔ زبردست تشبیہ دیا آپ نے، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ عقیدہ معاشرے میں ایک انتہائی طاقتور اندرونی اخلاقی قطب نما کے طور پر کام کرتا ہے۔ مطلب دنیا کا کوئی بھی ریاستی قانون ہر شخص کے سر پر پولیس والا تو کھڑا نہیں کر سکتا نا۔ رات کے اندھیرے میں یا جب کیمرے بند ہو تو انسان کو ظلم یا چوری کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا اپنا ضمیر، اور اگر اس ضمیر کو یہ پختہ یقین ہو کہ کوئی ایسا ہے جو اس اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور ایک دن اس کا مکمل حساب لیا جائے گا، تو وہ ایک نہ رکنے والی طاقت کے سامنے خود بخود رک جائے گا۔ بالکل، اور یہی وہ میکینزم ہے جو معاشرتی انصاف کی اصل ضمانت دیتا ہے۔ اس نظام میں جو جزا اور سزا کا تصور ہے وہ محض ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کی تسلی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی ریاستی قانون کی خامیوں کا فائدہ اٹھا کر بچ بھی نکلے تو بھی بالآخر اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسانی حقوق کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور یہ حقوق صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے نا؟ مطلب جب ہم تاریخ میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ اسی حتمی آڈٹ کا نتیجہ تھا کہ مسلم معاشروں میں صدیوں تک غیر مسلموں کے حقوق اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم پر ظلم کرنا ریاستی جرم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مذہبی گناہ تصور کیا جاتا تھا جس کی معافی آخرت کی عدالت میں ممکن نہیں تھی۔ بالکل درست۔ اسلام نے واضح طور پر رنگ، نسل اور عقیدے سے بالاتر ہو کر ہر انسان کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ رواداری، اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ اور پرامن بقائے باہمی اس ریاست کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ لیکن ایک منٹ، اب تک ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ سب ایک انتہائی پرامن، آئیڈیل اور اخلاقیات سے بھرپور معاشرے کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم حقیقت کی دنیا میں آئیں تو ہمیں تنازعات، جنگیں اور خون ریزی بھی نظر آتی ہے، اور جب بھی اس نظام کے حوالے سے عالمی سطح پر کوئی بحث ہوتی ہے تو ایک لفظ سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور وہ ہے جہاد۔ میں اس حوالے سے تھوڑا سخت سوال کرنا چاہوں گی آپ سے۔ جی ضرور پوچھیں۔ تو اس سب کا دراصل کیا مطلب ہے؟ اگر یہ نظام اتنا ہی پرامن ہے اور صرف ہم آہنگی کی بات کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس لفظ کو جدید دنیا میں اس قدر متنازع اور خوفناک سمجھا جانے لگا ہے؟ دراصل اس کا حقیقی قانونی مطلب ہے کیا؟ دیکھیے، یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید آج کے دور کا سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا موضوع بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں لفظ جہاد کی لسانی اور قانونی حیثیت کو سمجھنا ہوگا۔ اس لفظ کا عموماً جو ترجمہ ہولی وار یا مقدس جنگ کیا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہے۔ اس نظام کی لغت میں مقدس جنگ کا کوئی تصور سرے سے موجود ہے ہی نہیں۔ جہاد کا لفظی مطلب صرف اور صرف جد و جہد یا کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے سخت کوشش کرنا ہے۔ اچھا، یعنی اگر کوئی شخص اپنے غصے پر قابو پانے کی جد و جہد کر رہا ہے یا کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگ رہا ہے تو کیا وہ بھی جہاد ہے؟ جی بالکل۔ در حقیقت اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم ریاستی سطح پر مسلح جدوجہد یا جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے قوانین اس قدر سخت ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی جارحیت یا زیادتی کی اجازت نہیں دیتے۔ قرآنی احکامات نہایت واضح ہیں کہ لڑائی صرف ان سے کی جا سکتی ہے جو تم سے لڑیں۔ زیادتی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں یہاں تھوڑا سا چیلنج کروں گی آپ کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین صرف اپنے دفاع کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر تاریخ میں ہمیں مسلمانوں کی وہ عظیم و شان سلطنتیں کیسے نظر آتی ہیں جو اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھیں؟ اگر اصول صرف دفاع کا ہے تو کیا نظریہ اور تاریخی عمل ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت منطقی سوال ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن ہمیں یہاں دو چیزوں کے درمیان واضح فرق کرنا ہوگا۔ ایک طرف وہ خالص قانونی اور اخلاقی ڈھانچہ ہے جو مذہب نے دیا ہے، اور دوسری طرف ان تاریخی اور سیاسی سلطنتوں کے فیصلے ہیں
جیسے اموی، عباسی یا عثمانی سلطنت۔ جی، ان کے فیصلے تو سیاسی تھے نا؟ بالکل، ان کے فیصلے اکثر اوقات وسائل کے حصول، سیاسی تسلط اور جیو پولیٹیکل حقائق کی بنیاد پر کیے گئے۔ تاریخ کی کسی بھی سلطنت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو آپ اس مذہبی قانون کا براہ راست نفاذ نہیں کہہ سکتے۔ قانونی اور اصولی طور پر طاقت کا استعمال صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ پہلا، اپنا دفاع، جب آپ پر حملہ کیا جائے، اور دوسرا، جب بنیادی انسانی حقوق اس حد تک پامال کیے جائیں کہ مظلوموں کو بچانے کے لیے پرامن حل کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں۔ مطلب طاقت کا استعمال پہلا نہیں بلکہ آخری آپشن ہے، اور وہ بھی صرف ظلم کو روکنے کے لیے، کسی پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس نظام میں یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی بھی عقیدہ تلوار کے زور پر دلوں میں نہیں اتارا جا سکتا۔ بالکل درست، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جنگ کے وہ اصول ہیں جو اس نظام نے اس وقت وضع کیے جب دنیا میں جنگی جرائم کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ جنیوا کنونشن سے بہت پہلے۔ ہاں، بہت پہلے۔ دوران جنگ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور یہاں تک کہ درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچانے کی سختی سے ممانعت کی گئی۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا۔ تو یہ اصول ظاہر کرتے ہیں کہ تنازع کی حالت میں بھی اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ تمام باتیں واقعی اس تصویر سے بہت مختلف ہیں جو عموماً آج کل میڈیا یا سرسری مطالعے سے ذہنوں میں ابھرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ایک بہت ہی مربوط اور متوازن خاکہ ابھرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ سفر انسان کی اندرونی پاکیزگی اور ایک کوری تختی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اندرونی پاکیزگی اور اپنے خالق کے سامنے حتمی جواب دہی کا تصور کس طرح اس کے روزمرہ کے اعمال اور ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل کی بنیاد بنتا ہے۔ اور کس طرح اسی ذمہ داری کے احساس نے مسلمانوں کو دنیا کو تسخیر کرنے اور سائنس، طب اور تہذیب کے میدانوں میں ایسے کارائے نمایاں انجام دینے پر آمادہ کیا جن کے ثمرات پر آج کی جدید دنیا کھڑی ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ امن اور بقائے باہمی کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ اور تنازعات کے حوالے سے بھی اس نظام نے کس قدر کڑے اور اخلاقی اصول وضع کیے ہیں۔ بالکل، اور ان تمام حقائق کا جاننا اور انہیں ان کے اصل تناظر میں سمجھنا آج کی دنیا میں اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں۔ دنیا کے اتنے بڑے حصے کے افکار اور ان کے تاریخی پس منظر کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیے بغیر ایک پرامن اور ہم آہنگ عالمی معاشرے کا قیام تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے آج کی گفتگو میں انسان کے اندرونی ارادوں، نیت اور اس کے مکمل اخلاقی احتساب کی بات کی، لیکن جاتے جاتے ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی، وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ قرون وسطیٰ کے سائنسدانوں کی رہنمائی ایک بہت مضبوط اخلاقی قطب نما کر رہا تھا، لیکن آج کی دنیا تیزی سے مصنوعی ذہانت یعنی AI کے زیر اثر آ رہی ہے۔ ہم مشینوں کو خود مختار فیصلے کرنے کا اختیار دے رہے ہیں۔ ایسے میں ذرا سوچیں کہ ایک ایسا نظام جس کی پوری عمارت ہی انسان کی اندرونی نیت اور ارادے کے احتساب پر کھڑی ہے، وہ ان جدید ٹیکنالوجیز کے پیدا کردہ اخلاقی چیلنجز کو کیسے دیکھے گا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، کیا ہم مستقبل میں کسی خود مختار مشین یا الگوریتھم کی نیت کا آڈٹ کر پائیں گے؟ یا پھر وہ اخلاقی ذمہ داری ہمیشہ اس مشین کو بنانے والے انسان کے کندھوں پر ہی رہے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی اور فلسفے کے سنگم پر کھڑا ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ سننے اور ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔